علی گور بلوچ صاحب، توہین پارلیمنٹ کا کانسیپٹ دنیا میں احترام تو سب کا ہے، وہ پارلیمنٹیرین ہو، وہ یعنی ہر شہری کا احترام ریاست لازم قرار دیتی ہے۔ توہین پارلیمنٹ کا تو دنیا کی کسی ڈیموکریسی کے اندر، چاہے وہ کوئی بنانا ریپبلک ہے یا چاہے وہ برطانیہ جیسی دنیا کی سب سے اولڈسٹ ڈیموکریسی ہے، یہ آپ نے ایک منفرد پیکج متعارف کروایا توہین پارلیمنٹ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم اس پر، میں آپ کی بات سن رہا تھا اور سائرہ بانو صاحبہ کی بھی، آپ لوگ میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ کے اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ توہین عدالت کا یا توہین جو پارلیمان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی ایم این اے کے اوپر تنقید کر دی ہے تو وہ توہین پارلیمان ہے، یا کوئی مطلب ہے آپ نے کسی منسٹر پہ تنقید کر دی ہے تو وہ توہین پارلیمان ہے۔ توہین پارلیمان یہ ہے کہ جو پارلیمان ہے یہ آئینی طور پر پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جو کہ سپریم کورٹ کا بھی سب سے بڑا ادارہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اور باقی جو ادارے ہیں انہوں نے پارلیمان سے اور آئین سے ہی جنم لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا جو پارلیمان کا نظام ہے اس میں دیگر کئی قانون سازی ہوتی ہے، کہیں پر بہت سارے جو ادارے ہیں ان کی کمیٹیز بنی، جس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تحریک استحقاق کمیٹی ہے، ایک اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس طرح سے بے شمار سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں۔ تو وہاں پر بہت سارے فیصلے جو ہیں، بہت سارا قانون سازی جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس میں ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی بیوروکریٹ کو سمن کرتے ہیں، کسی کمیٹی میں کسی اور بندے کو سمن کرتے ہیں، اور اس پر پارلیمان کی کمیٹی اپنا فیصلہ سناتی ہے، اگر اس فیصلے کو ایک بندہ ایگزیکیوٹ نہیں کرتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پارلیمان کے ایک ادارے کی توہین کی ہے، کسی ایم این اے کی توہین نہیں کی۔ تو لہٰذا اس کی اگر آپ ڈیٹیل، سائرہ بانو صاحب جب اسلام آباد تشریف لے کر آئیں گی گھر سے تو اس قانون کو پڑھ لیں۔ آپ دیکھیں، یہاں پر ایک تحریک استحقاق کمیٹی ہے، یہاں پر بیوروکریٹس کو بھی بلایا جاتا ہے جو کہ گورنمنٹ کے آرڈر جو ہوتے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے، یا کسی کے ناروا سلوک ہوتا ہے کسی پارلیمان کے رکن کے خلاف، وہ چاہے اپوزیشن کا، اور اس میں زیادہ تر جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ اپوزیشن کے اراکین کی ہوتی ہیں، حکومت کی نہیں ہوتی، چونکہ ان کو زیادہ گلہ ہوتا ہے کہ ان کی بیوروکریسی میں فلاں آفیسر کو کال کی، اس نے میری کال نہیں اٹینڈ کی، فلاں میں نے لوگوں کا یہ ایک جائز کام تھا وہ کہا وہ نہیں کیا، یا بائی اینڈ لارج کچھ مطلب ہے کہ جنرل آرڈرز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کی میرا خیال ہے کہ غلط تشریح نہ کی جائے کسی ٹاک شو میں بیٹھ کے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمان کے، جس طرح سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کا کام ہے آڈٹ، وہ ہر محکمے کا وہ مطلب ہے کہ آپ کا مطلب یہ ہے علی بھائی، آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کی کوئی سٹینڈنگ کمیٹی کسی کو طلب کرتی ہے اور وہ طلب ہونے پر پیش نہ ہو تو اس صورت میں یہ پارلیمنٹ کی توہین سمجھی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں ہے؟ بات بھائی دیکھیں نا، اس میں یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ذاتی طور پر اپنی کسی نے کسی ایم این اے نے کسی کو گھر میں تو طلب نہیں کیا، جس طرح سے ایک عدلیہ کے جج ہیں تو آپ ان کی عدالت میں جاتے ہیں تو پھر عدالت کی عدلیہ کی توہین کی نہیں جاتی ہے۔ مطلب ہے کہ اگر ان کو اس سے ریلیٹڈ کوئی شکایت ہوتی ہے، کوئی زبان غلط استعمال ہوئی ہے، مثال کے طور پر عدالت آرڈر کرتی ہے تو آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ نے ان جج صاحب کو گالی دی ہے یا ان کو کوئی برا بھلا کہا ہے، اس کا مطلب کہ آپ نے عدالتی احکامات نہیں مانے۔ اسی طرح سے پارلیمان کی جو کمیٹیز ہیں وہ بھی لیگل ورک کرتی ہیں، ان کے بھی کچھ آرڈرز ہیں، اگر کوئی آفیسر آتا ہی نہیں ہے، پیش ہی نہیں ہوتا، ریکارڈ ہی نہیں دکھاتا تو کوئی بالکل صحیح ہے، لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس کے لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟